بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح جلد کی رنگت کے ٹیکنالوجی کے آلات سنگاپور میں داخلہ امتحان میں استعمال کیے گئے، تاہم ایک غلطی نے بنا بنایا کھیل بگاڑ دیا۔ ناظرین، انٹرپول نے سنگاپور میں امتحان میں دھوکہ دہی کے ایک بڑے اسکینڈل میں سزا یافتہ خاتون کی گرفتاری میں مدد کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اس خاتون پر طالب علموں میں فون اور ہیڈ فونز کے ذریعے نقل کروانے کے الزامات ہیں۔ 57 سالہ پون یوان نی پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ مل کر نقل کروانے والے اس ریکٹ کو آگے بڑھایا ہے۔ ان کے دیگر شریک ملزمان کو جیل بھیج دیا گیا ہے۔ پوا ایک مقامی ٹیوشن سینٹر کی سابق پرنسپل ہیں اور انہیں گزشتہ ستمبر میں 4 سال کی سزا سنائی گئی تھی، لیکن خیال ہے کہ وہ مقامی عدالت سے سزا سنائے جانے کے بعد سنگاپور سے فرار ہو گئی تھی۔ سٹی اسٹیٹ کی پولیس نے گزشتہ نومبر میں پوا، جنہیں پونی بھی کہا جاتا ہے، ان کے لیے گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا۔ پولیس نے اگلے مہینے انٹرپول کے ریڈ نوٹس کے لیے درخواست دی اور ان کے ٹھکانے کے بارے میں معلومات کی اپیل کی تھی۔ ریڈ نوٹس دنیا بھر میں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ایک درخواست ہے جو حوالگی یا اس طرح کی قانونی کارروائی کی زیر التوا مطلوبہ شخص کو تلاش کر کے اسے گرفتار کرے۔ یہ معاملہ اکتوبر 2016 میں داخلہ امتحانات کی نشستوں کے دوران ہوا تھا۔ مقامی میڈیا کے مطابق پوا کا زیوس ایجوکیشن سینٹر 17 سے 20 سال کی عمر کے 6 طالب علموں کو ٹیوشن فراہم کر رہا تھا تاکہ وہ اپنے امتحانات پاس کرنے اور پولی ٹیکنک کے نام سے مشہور مقامی ووکیشنل کالجوں میں داخلہ حاصل کر سکیں۔ پوا کو فی طالب علم $8,000 کے ساتھ ساتھ $1,000 داخلہ فیس کی ادائیگی کی گئی تھی، لیکن طالب علموں کے پاس نہ ہونے کی صورت میں رقم کو مکمل طور پر واپس کیا جانا تھا۔ یہ تمام طلباء جو چینی شہری تھے، جلد کے رنگ کے ہیڈ فونز پہن کر مختلف مقامات پر امتحان کے لیے بیٹھ گئے۔ پوا اور ان کے ساتھیوں نے موبائل فون اور بلوٹوتھ ڈیوائسز کو ان کے جسم پر ٹیپ کیا اور احتیاط سے ان کے کپڑوں کے نیچے چھپا دیا گیا۔ پوا کی سابق دوست تان جیا یان اس وقت 30 سال کی تھیں، وہ بھی پرائیویٹ امیدوار کے طور پر امتحان کے لیے بیٹھ گئیں۔ انہوں نے بھی اپنے سینے پر کیمرہ فون ٹیپ سے چپکا لیا تھا اور اپنے کپڑوں کے نیچے چھپایا۔ فیس ٹائم کا استعمال کرتے ہوئے ٹین نے پوا، اس کی بھانجی فیونا پوا اور ایک ملازم فینگ ریون نے، جو ٹیوشن سینٹر میں انتظار کر رہے تھے، امتحان کے پرچے کا لائیو سٹریم کیا۔ اس کے بعد تینوں نے جوابات تیار کیے اور انہیں اپنے ہیڈ فونز کے ذریعے طلباء کو بتایا۔ ایک طالب علم نے بتایا کہ ہم سب سے کہا گیا تھا کہ اگر ان کی آواز صاف سنائی دیتی ہے تو ہمیں خاموش رہنا تھا، اور اگر آواز صاف نہیں آتی تو کھانسنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ اس سکینڈل کا پردہ فاش اس وقت ہوا جب ایک امتحان سپروائزر نے ایک طالب علم کے پاس سے غیر معمولی ٹرانسمیشن کی آوازیں سنی۔ اس میں شامل طالب علموں میں سے ایک نے گواہی دی کہ ٹیوٹرز نے نقل کرنے کے لیے اس پر دباؤ ڈالا تھا اور وہ یہ کہنے کی ہمت نہ کر سکا کہ وہ اس کا حصہ نہیں بننا چاہتا۔ 2020 میں پوا، ان کی بھانجی اور فینگ کو دھوکہ دہی کے 27 الزامات میں سزا سنائی گئی۔ ان میں سے ہر ایک کو 2 سے 4 سال کے درمیان قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ ایک جج نے تینوں کو اپنے دفاع میں گواہی دینے کے لیے بلایا تھا، لیکن وہ خاموش ہی رہے۔ استغاثہ کا استدلال تھا کہ اسے اعتراف جرم سمجھا جائے۔ 2019 میں ٹین کو انہی الزامات میں 3 سال کے لیے جیل بھیج دیا گیا تھا۔ ان کی سزا سناتے ہوئے ڈسٹرکٹ جج کینتھ یوپ نے کہا کہ قومی امتحانات کے تقدس کی حفاظت کی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا، یہ تصور کہ طالب علم نقل کا سہارا لے کر نتائج خرید سکتے ہیں غلط ہے۔ یہ میریٹوکریسی کے اصول کو مجروح کرتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ امیر امتحان کے نتائج حاصل کر سکے۔ 2016 میں تھائی لینڈ میں میڈیکل کے طالب علم امبیڈڈ کیمروں اور سمارٹ واچز کا استعمال کرتے ہوئے اپنے امتحانات میں دھوکہ دیتے ہوئے پکڑے گئے تھے۔